السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دشمنی کے جذبات رکھتی ہیں۔ کسی عورت نے اچھے کپڑے پہن لیے تو دوسری عورت جو ہے وہ ایم ہی اسے جلنے لگ پڑتی ہے، وہ اپنے خامند کی جان نہیں چھوڑتی کہ مجھے بھی یہی سوٹ چاہیے۔ اب یہ ایک جلن ہے، ایک عجیب سا یہ جذبہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہانی ہماری یہ نہیں ہے کہ عورت کے جذبات کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہے دو عورتوں کی ہے، اور وہ بھی سوتنوں کی۔ جب سوتن بن جاتی ہے تو سوتن تو یہ چاہتی ہے کہ یہ آج زمین کے اوپر کیوں ہے، اس کو زمین کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سا جذبہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو شریعت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، وہ اپنے کام کے سلسلے میں اکثر اوقات ملک سے باہر رہا کرتا تھا۔ اس کو سال کے تقریباً 4 مہینے 3 مہینے اپنے وطن سے باہر رہنا پڑتا تھا، اور باقی جو ٹائم تھا وہ اپنے وطن میں رہا کرتا تھا۔ اس کو جب بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر جاتا تھا تو 3-4 مہینے بیوی سے دور رہ کر اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے نا کوئی گناہ کرنے کی حاجت ہوگی، لیکن نیک آدمی تھا، وہ گناہ سے تو بچتا رہتا تھا۔ پھر بھی اس نے یہ سوچا کہ میری بیوی خوبصورت بھی ہے، میں اس کو خوش بھی رکھا ہے، اور سارے معاملات اچھا کھاتا پلاتا سارے معاملات ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ اس کو کیا پتہ چلے گا اور اس کو کیا پرابلم ہوگی۔ میں اگر دوسرے شہر میں جا کے یا دوسرے ملک میں جا کے میں وہاں پر ایک شادی کر لیتا ہوں تو اس کو تو کچھ پرابلم نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے یہی سوچ کر دوسرے ملک میں جا کے اس نے ایک اس طرح کی سروسز دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو شادی بیاہ کرواتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی میری آپ شادی کروا دیں۔ انہوں نے ایک لڑکی ان کو دکھائی، لڑکی تھوڑی مجبور بھی تھی، پریشان حال بھی تھی۔ انہوں نے اس کو لڑکی دکھائی، لڑکی سے اس نے ساری بات کھل کے کی کہ میری شادی ہو چکی ہے، آلریڈی میری بیوی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 4-5 مہینے یا 3 مہینے میں ادھر رہتا ہوں تو میں اس عرصے میں آپ کے پاس رہوں، اور میں آپ کا نان نفقہ جو ہے وہ پورا کرتا رہوں گا، آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب میں چلا بھی جاؤں گا تو آپ کے اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ وہ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسے ہی بے سہارا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ وہ لڑکی راضی ہو گئی۔ اب ان کی شادی ہو گئی، وہ 3-4 مہینے جو ہے نا وہ یہ اس لڑکی کے ساتھ رہا، اور بعد میں جب یہ واپس آیا تو جب بندے کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کا تھوڑا سا وہ اس کا حلیہ اور اس کا جو ہوتا ہے نا شکل صورت وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ کیوں ہوتی ہے کہ تھوڑا میک اپ کیا، تھوڑا پاؤڈر لگایا، تھوڑا خط خود کروایا، ذرا اچھے کپڑے پہنے، کچھ اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ چال چلن چینج تھا۔ دوسری شادی کی تھی، جب گھر واپس آیا نا تو بیوی نے اس کو دیکھا تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوا، تھوڑا سا شک گزرا کہ اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اس طرح کی کچھ صورتحال تھی۔ خیر وہ اب وقت گزرتا رہا، پھر ٹائم آیا، پھر اس کو اپنے کاروبار کے لیے دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں جانا پڑا جہاں پر اس نے بیوی کر رکھی تھی۔ اب یہ وقت تو گزرتا رہا، اب وہ اپنا جو کاروبار کا ٹرن اوور تھا جو 3-4 ماہ کا وہ پورا کر کے جب پھر سے واپس آیا نا، پھر بیوی کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کوئی بات ہے، کچھ آگے تو شک والی بات تھی، اب تو پک والی بات ہے کہ اس کا کچھ چکر ہے، یہ دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کی کوئی بیوی اور ایک عدد بیوی اس نے رکھی ہوئی ہے۔ خیر اس کو شک چونکہ زیادہ تھا اور اب وہ پک کی شکل میں آ چکا تھا، تو اس نے نا ایک بڑھیا تھی وہاں پر جو اس کے کام وغیرہ کرتی رہتی تھی، تو اس نے اس کو بلایا، اس کو بولا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں پر میرا خاوند جاتا ہے کام کرنے کے لیے، تو ادھر سے پتہ کر کے آؤ کہ کیا معاملات ہیں اس کے۔ تو وہ بڑھیا تیار ہو گئی، اس نے پیسے لینے تھے، اپنا کام کرنا تھا، وہ چلی گئی۔ اب وہ کچھ دن کے سفر سے وہاں پر پہنچی، اور پھر جا کر اس نے جب دیکھا، پتہ کیا، سارے معاملات دیکھے تو پتہ چلا جی یہ تو محترم نے ادھر شادی کر رکھی ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ بڑھیا واپس آئی، آ کے اس نے خبر دی جی بالکل ایسا ہی ہے، اس نے وہاں پر شادی کر رکھی ہے۔
خیر، اب وہ جو لڑکی تھی، جو اس کی بیوی تھی، وہ تھوڑا سا روئی بھی، کیونکہ معاملات ہی اس طرح کے ہیں کہ اس نے میری اجازت کے بغیر میرا خیال بھی نہیں کیا. یہ وہ بہت ساری باتیں جو ہیں نا عورت کے ذہن میں آتی ہیں. لیکن اس نے پھر یہ بات سوچی کہ میرا خاوند مجھے اتنا اچھا رکھتا ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی مجھے دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے ہر حال میں وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، میرے ساتھ اس کی محبت بھی بڑی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا، شریعت کی بھی اجازت ہے، تو اس میں کوئی پریشانی والی تو مجھے تو بات ہی نہیں ہے. تو میں اگر بات کروں گی اس سے تو کوئی لڑائی بنے گی، جھگڑا بنے گا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. اس نے یہ خیال اپنے دل سے ترک کر دیا کہ میں اب یہ بات بھول جاؤں گی کہ اس نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے. اس کے اپنے معاملات ہیں، یہ جاتا ہے وہاں سے واپس آتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایویں ہم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں. وقت گزرتا رہا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ اس آدمی کی کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. اب جب اس کا ورثہ جو تھا وہ تقسیم کیا گیا، اور میراث میں جو 4 دینار کی بوریاں، بڑی بوریاں جو ہوتی ہیں، وہ بری ہوئی 4 بوریاں جو ہے نا وہ اس عورت کے حصے میں آ گئی، جو اس کے پاس ادھر رہتی تھی. اب چونکہ اور کوئی دوسرا تیسرا سوائے اللہ کے اور وہ خاوند کے اور اس بیوی کے، یا وہ جو بڑھی مائی گئی تھی اس کے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے. اس عورت کے دل میں خیال تھا کہ دیکھو، اس کو تو نہیں پتا نا کہ یہ مر گیا ہے، تو اس کا جو ورثہ ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے. تو اب حق تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو 4 بوریاں آئی ہیں نا، اس میں سے 2 بوریاں اس کی بنتی ہیں، جو دوسری بیوی اس نے دوسرے شہر میں کر رکھی ہے. اس نے یہ بات سوچ کے اسی بڑھیا کو بلایا، اس کو کہا کہ تم اپنے ساتھ 2 آدمی لے لو، اور یہ جو 2 بوریاں ہیں نا، یہ لے جا کر اس عورت کو دے دو جو اس کی بیوی ہے. اس بڑھیا نے اپنا کام کرنا تھا، پیسے لینے تھے. وہ بوریاں لے کر اس شہر کا سفر کرنے لگی، جا کے وہاں پر پہنچی، اس عورت سے جا کے ملی، اس کو بتایا کہ وہ جو شخص ہے نا وہ فوت ہو گیا. تو وہ بہت پریشان ہوئی اور وہ روئی بھی تھوڑا سا. تو بعد میں اس نے بتایا، اس کی بیوی تھی نا، اس کو پتہ تھا کہ میرے خاوند نے دوسری شادی کر رکھی ہے، لیکن وہاں پر اور کسی کو نہیں پتہ تھا سوائے میرے کہ یہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے. تو اس نے جو ورثے میں 4 دیناروں کی بوریاں آئی تھیں، اس میں سے 2 بوریاں جو ہیں نا اس نے وہ تمہارے لیے بھیج دیں. اب جب اس نے سنا کہ یہ عورت کتنی ہمدرد ہے، یہ ایسی بات ہو تو اس کو کیا ضرورت تھی میرے لیے 2 دیناروں کی بوریاں بھیج دیتی، تو کتنی اچھی نیک عورت ہے. اس نے کہا، میں آپ کو بھی ایک ایسی بات بتاتی ہوں کہ جو نہ آپ کو پتہ ہے نہ اس عورت کو پتہ ہے. تو وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جب وہ میرا خامن یہاں پر آیا تھا تو ہماری کسی بات پر انبن ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس نے مجھے طلاقیں دے دی تھیں تینوں. تو اب تو میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو اس لیے آپ یہ بوریاں واپس لے جائیں اور اسی کو دے دیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو اجرت بھی دے دیتی ہوں. اس نے اس کو کچھ اجرت بھی دی اور اس کو کہا کہ یہ بوریاں واپس لے جاؤ. اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ عورت، اس کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی تھی اور اس عورت کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی تھی. لیکن آج کے معاشرے میں ہو کیا گیا ہے، میں یہ بات بہت دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی شدید دشمن بن چکی ہیں. اور یہ بات صرف اور صرف میں سوتنوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیلسی کا جو عنصر عورت کے اندر ہے، اس عنصر کی وجہ سے نہ صرف وہ خود کو برباد کرتی ہے بلکہ اپنے باپ کو، اپنے خاوند کو، اپنے بھائیوں کو بھی اس میں انوالو کر لیتی ہے. تو میری ان بہنوں سے گزارش ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ خدا را اس جیلسی کو اپنے اندر سے نکالیں اور اپنی فطرت میں اچھائی پیدا کریں. تعلقات جو ہیں ان کو یہ میک اپ اور لباس کی بنا پر توڑ نہیں دیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سل من قطعت، تعلقات کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو.
اور یہ رشتہ داری جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے آئی ہے. چاہے آپ کا کوئی دوست ہے، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، چاہے آپ کی کوئی سہیلی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے آپ کی کوئی کلاس میٹ ہے، اگر اس نے کوئی اچھا لباس پہن لیا ہے، اگر اس نے اچھا میک اپ کر لیا ہے، تو وہ استطاعت رکھتی تھی، اس نے کر لیا. اب آپ استطاعت نہیں رکھتی تو اس سے جیلسی فیل نہیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کر، مجھے اس سے اچھا عطا کر. تو وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا. امید ہے آپ کو میرا یہ پیغام پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.